لحم جگر میری بیٹی کے بیٹے میرے جسم کا ٹکڑا ہے، سوکھتے کیوں ہیں؟ فرمایا جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ ہر ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن اگر پیار کرتے وقت میں تھوڑا سا دھیان زاویہ نگاہ ادھر کر لو کہ میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی کا حکم ہے بچوں سے پیار کرو، میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے چوما ہے۔ آپ کا اپنے بچوں کو پیار کرنا، چومنا عادت نہیں عبادت بن جائے گا، طبیعت کا تقاضا نہیں شریعت بن جائے گا، دنیا نہیں دین بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف نیت، کیا پیارا نسخہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، فرمایا نیت اچھی کرو تو اس حسن نیت سے تمہاری عادت عبادت بن جائے۔ کاروبار کرتے ہو، اگر نیت یہ کر لو کہ کاروبار تجارت اس لیے کرتا ہوں، دکان اس لیے بنائی ہے تاکہ مجھے حلال رزق مل جائے، میرے بچوں کے لیے بھی حلال کمائی اور رزق مل جائے، اور لوگوں کی خدمت کروں، خدمت خلق، ان کی ضرورت کی چیزیں ان کو مہیا کروں۔ آپ کا فیکٹری بنانا، آپ کا دکان بنانا، آپ کا دکان پر بیٹھنا، آپ کا کاروبار کرنا، آپ کا تجارت کرنا، آپ کا ملازمت کرنا، آپ کا محنت مزدوری کرنا، رزق حلال کمانے کی نیت سے، خدمت خلق کی نیت سے، اللہ کے راضی کرنے کی نیت سے، شریعت پر عمل کرنے کی نیت سے ہوگا، یہ دنیا نہیں رہے گا، یہ دین بن جائے گا، یہ عادت نہیں رہے گا، یہ عبادت بن جائے گا، یہ آپ کی طبیعت کا تقاضا نہیں رہے گا، یہ شریعت بن جائے گا۔ سونے والا سو رہا ہے، نیت یہ کر رہا ہے کہ میں تازہ دم ہو جاؤں گا، اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں گا، اٹھ کر فجر کی نماز پڑھوں گا، کل کو دین میں کام کروں گا، درسگاہ میں جا کر پڑھاؤں گا، دکان پر کاروبار کروں گا، اس لیے سو رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، اللہ نے فرمایا رات تمہارے آرام کے لیے بنائی ہے۔ اگر تھوڑا سا دھیان ادھر ہو جائے گا، ذکر کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب بتائیں گے، ہمارے محبوب حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کے جانشین، وہ آپ کو بتائیں گے ذکر کا مقصد لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانا، اللہ اللہ کرنا ہی نہیں ہے، یہ ایک صورت ہے، اصل تو ذکر کا مقصد ہے ہر وقت بندے کا دھیان اللہ کی طرف ہے، ہر وقت توجہ اللہ کی طرف ہے، ہر کام سے پہلے یہ کہے اللہ یہ کام کرنے لگا ہوں برکت دے، یہ اصل میں ذکر کا مقصد۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر وقت میں اللہ کا ذکر، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، لیٹرین میں بیٹھا ہو، بیت الخلاء میں بیٹھا ہو، وہاں بھی اللہ کا ذکر، وہ ذکر کیا ہے؟ وہاں اللہ نہ کہیں، وہاں سبحان اللہ نہ کہیں، وہاں لا الہ الا اللہ نہ کہیں، پاک ہستی کا نام نہ لے، ناپاک جگہ پر مت لے، وہاں پر ذکر کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بیٹھا ہوا بھی اپنے دل و دماغ میں اللہ کو سوچ رہا ہو کہ میرے اللہ کا کتنا کرم ہے کہ جو کچھ اس نے میرے پیٹ سے نکالنا تھا وہ نکال دیا، مجھے راحت عطا کر دی، مجھے صحت عطا کر دی، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں ہوا کہ میرا پیشاب بند ہو جاتا، اس طرح نہیں ہوا کہ مجھے قبض ہو جاتی، اس طرح نہ ہوا کہ میری طبیعت میں بیماری پیدا ہو جاتی، وہاں بیٹھا ہوا بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو لیٹرین اور بیت الخلاء میں جانا بھی عبادت بن جائے گا۔ یہ ہے ذکر کا مقصد، یہ ہے ذکر کا مقصد۔ تو میرے دوست اور بھائی، وقت مختصر ہے، پہلی بات میں نے آپ کو عرض کی، انما الاعمال بالنیات کا ایک معنی اور مطلب ہے عبادتوں میں اللہ کی خود ہے عبادت، اس کے لیے اخلاص، جو عبادت نہیں اس کو عبادت بنانا ہے، وہ کیسے عبادت بن جائے گی؟ وہ حسن نیت، جو چیز عبادت ہے اس پر ثواب اللہ کی رضا کی نیت ہوگی ملے گا، جو عبادت نہیں ہے اس میں اچھی نیت ہو جائے گی، وہ عبادت بن جائے گی، اس پر بھی ثواب اور اجر مل جائے گا۔ تو اخلاص نیت اور حسن نیت، یہ دونوں چیزیں یاد رکھیں۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، میں پڑھ رہا تھا، فرمانے لگے کہ امام بخاری جو پہلی حدیث لائے انما الاعمال بالنیات، اور آخر میں جو لائے کلمتان حبیبتان الی
استاد محترم سے آپ پڑھیں گے، فرمایا دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ پہلی حدیث میں مقامات عبدیت کا بیان ہے اور آخری حدیث میں مقامات الوہیت کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ یہ خیر الکلام ما قل و جل۔ اللہ نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت نانوتوی کے پوتے رحمہ اللہ وہ تشریف لاتے تھے تو وہاں جب نانوتوی کے پوتے نہیں تھے، یہ میں نے ایسے مجھ سے غلطی ہو گئی، دارالعلوم دیوبند کے محتمم، ہاں پوتے تھے، صحیح کہا، پوتے تھے حضرت نانوتوی، تو فرماتے ہیں کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجمع میں بیٹھ کر خیر المدارس کے جلسے میں جب قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوتا تو امیر شریعت سٹیج پر نہیں بیٹھتے تھے، سامنے مجمع میں بیٹھ کر قاری صاحب کا بیان سنتے اور اپنی زلفیں، حضرت شاہ جی کے بال کے بڑے پیارے، چہرہ بڑی وجاہت والا تھا، تو اپنی زلفیں وہ ننگی کر کے ایسے بہترین بال ہوتے سامنے بیٹھ جاتے اور قاری صاحب کی تقریر سنتے۔ ایشیا کا سب سے بڑا خطیب جن کا بیان سامنے بیٹھ کر سن رہا ہے، وہ کوئی عظیم ہستی ہوگی تو سن رہے ہیں نا ان کا بیان، اور پھر جب قاری صاحب کوئی علمی نکتہ بیان کرتے تو فوراً فرماتے واہ قاسم کی روح، واہ قاسم کی روح۔ تو فرماتے تھے ہمارے استاد بتاتے تھے کہ جب قاری صاحب بیان کرتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ اللہ ان کے دل میں دماغ میں باتیں ڈال رہے ہیں اور زبان سے نکلوا رہے ہیں۔ تو فرمایا پہلی حدیث میں حضور علیہ السلام نے مقامات عبدیت کو بیان کیا اور آخری حدیث میں مقامات الوہیت کو بیان کیا۔ تشریح حضرت کریں گے انشاءاللہ، مختصر میں عرض کرتا ہوں، بندہ جو کام بھی کرے وہ اللہ کے لیے کرے، اس کی نظر اللہ پر ہو، انما الاعمال بالنیات، اے بندے تیرا عمل اللہ کے لیے ہو، تیری نیت اللہ کے لیے ہو، تیری توجہ اللہ کی طرف ہو، تو جس کا عبد اور بندہ ہے اس معبود پر تیری نظر رہے۔ تو انما الاعمال بالنیات میں عبدیت کے درجات و مقامات کو بیان کیا اور کلماتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان میں مقامات الوہیت کو بیان کیا کہ وہ عیبوں سے پاک ہے، تمام کمالات کا مالک ہے، وہ بڑی عظمت والا ہے، اور اس کی پہ شان یہ ہے کہ تو نیکی چھوٹی کرے گا ثواب زیادہ عطا فرما دے گا۔ گویا یہ عباد الرحمن سے تعلق رکھتی ہے، وہ رحمان سے تعلق رکھتی ہے۔ تو میرے دوستو، پہلا سبق ہے اخلاص، اور پہلا سبق یہ اتباع سنت۔ جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو اور کرو حضور کے طریقے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں یہ گل خانی جو کرواتا ہوں، یہ جو میرے یہاں سوئم اور چیلم ہوتا ہے، یہ بھی میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، لیکن یہ عبادت نہیں بنے گا کیونکہ سنت سے ساتھ ہے۔ تو جو کام کرو وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور طریقہ وہ ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے پڑھا ہوگا امام بخاری نے دونوں باتیں پہلے سبق میں بتائیں۔ میں پہلا سبق یاد دلایا، پہلے سبق میں انما الاعمال بالنیات میں اخلاص یاد دلایا، اور آپ نے استاد محترم سے پڑھا ہوگا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے کیوں شروع کیا، تو اس کا جواب آتا ہے حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام جب کسی کے نام خط لکھتے تھے، بادشاہوں کے نام خط لکھے اسلام قبول کرنے کے، تو اپنے خط کی تحریر کی ابتدا بسم اللہ سے، اور یہ احادیث بھی آپ کے نام حضور علیہ السلام کا خط ہے، یہ حضور کی تحریر ہے۔ تو امام بخاری نے پہلے سبق میں اخلاص بھی سکھایا اور اتباع سنت بھی سکھائی، دونوں چیزیں پہلے سبق میں سکھائی۔ نیت اچھی ہو، طریقہ حضور علیہ السلام کا ہو، تو دنیا کا کام دین بن جائے گا، عادت عبادت بن جائے گی، طبیعت کا تقاضا شریعت بن جائے گا۔ ایک دو واقعے سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، آپ نے سنا ہوگا، تکرار ہے یہ۔ ان کی کتاب ابو داؤد آپ نے آخری سال میں پڑھی، تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ایک سمندر کے کنارے کھڑے تھے،
اور سمندر میں ایک بحری جہاز تھا، ذرا فاصلے پر تھا، اس زمانے میں یہ بندرگاہیں اور تو ہوتی نہیں تھی، سمندر کے اندر ہی جہاز کھڑے ہوتے، وہاں پر سوار ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے اونچی آواز سے کہا الحمدللہ۔ اب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے سوچا یہاں کھڑے جواب دوں گا، یرحمک اللہ کہوں گا، یہ میرا جواب نہیں سنے گا، تو ایک کشتی والے کو کہا مجھے وہاں لے جا۔ اس نے کہا میں مفت نہیں لے کر جاتا، 3 درہم لے کے جاؤں گا، 3 درہم میں لے کر جاتا، 3 درہم لے لے، 3 درہم اس کو دیے، کشتی میں بیٹھے، جا کر اس کے قریب کہا یرحمک اللہ، اس کو سنایا اللہ تیرے اوپر رحم کرے۔ صرف دل میں یہ تھا کہ اس کو میں جواب دے دوں تاکہ یہ مطمئن ہو کہ مجھے جواب ملا، اس کو دعا دے دوں، حضور کے فرمان سنت پر عمل کر لو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، سننے والا یرحمک اللہ کہے، تو میں نے جا کے اس کو جواب دینا ہے۔ غیب سے آواز آئی امام ابو داؤد آپ نے 3 درہم میں جنت خرید لی۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے وہ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ جن کی کبھی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی ہوگی، جنہوں نے ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی، نماز فرض تو کیا تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہوگی، کتنی احادیث مبارکہ لکھی، کتنی مرتبہ درود پاک پڑھا اور اخلاص کے ساتھ کیا ہوگا، مگر اخلاص میں بھی درجات ہیں۔ آپ نے بخاری میں پڑھا ہوگا ایمان کے درجات ہیں، اخلاص کے بھی درجات ہیں، اخلاص بھی اعلیٰ اور کامل درجے کا اللہ تعالیٰ عطا کر دے، اخلاص میں بھی مراتب ہوا کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ہر عمل اخلاص سے کیا، مگر یہ عمل 3 درہم میں کشتی لے کر چھینک کا جواب دینا، یہ اخلاص کامل کے ساتھ کہیں ہوا ہوگا، یہ اخلاص کے اعلیٰ درجے سے ہوا ہوگا۔ غیب سے آواز آئی امام ابو داؤد آپ نے 3 درہم کے بدلے میں جنت خرید لی ہے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اے اللہ جو جو سبحان اللہ کہے جنتی بن۔ تہجد پڑھنے پر یہ آواز نہیں آئی، نماز پر نہیں آئی، حالانکہ وہ عمل بھی انہوں نے کیوں نہیں، پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ قبول ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں ہر نیکی کرو، پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کو قبول ہو جائے، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو مت، ہر گناہ سے بچو، پتہ نہیں کس گناہ پر اللہ پکڑ لے، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو مت۔ تو اخلاص اور اتباع سنت یہ پہلا سبق اور یہی زندگی کا اہم سبق۔ آخر میں تو اس کا ثمرہ بیان کیا کہ تمہارے اعمال وزنی ہو جائیں، یہ تو نتیجہ بیان کیا۔ جناب نبی کریم حضور اکرم سب کہو، کوئی زبان خاموش نہ رہے، اونچی آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہا کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے ہر کمال درجے کا دیا، ہر کمال درجے کا دیا، کمال میں بھی درجہ ہے، اور اللہ نے حضور علیہ السلام کو ہر کمال درجے کا عطا کیا۔ وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہے، 120 صحابہ کی زیارت کی ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ، اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 13 سال بعد پیدا ہو گیا، صرف 13 سال بعد پیدا ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں رہے، پھر بصرہ چلے گئے، اس لیے ان کو حسن بصری کہا جاتا ہے۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، ان کی ساری علمی دولت اور خزانہ حضرت ام سلمہ کی برکت سے رضی اللہ عنہ۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو اتنے جلیل و قدر تابعین ہیں، صحابہ کو دیکھا ہے، ایک دو نہیں 120 صحابہ کو دیکھا ہے، اور کتنے اونچے، کتنے بھی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مرید تھے، ان کی بیعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور خلافت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور کتنے بھی ہمارے روحانی سلسلے ہیں سوائے نقشبندیہ سلسلے کے، باقی تمام سلاسل کا تعلق، یہ جو پیری مریدی کے سلسلے ہیں سب کا تعلق حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمایا اللہ نے ہمیں نبی اور پیغمبر اعلیٰ عطا کیے تو ان کو اخلاص بھی اللہ نے اعلیٰ درجے کا عطا کیا۔
اور کہا حضور علیہ السلام کا اخلاص کتنے اعلیٰ درجے کا تھا. فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کوئی جائیداد نہیں بنائی, کوئی جائیداد نہیں بنائی. حضور علیہ السلام نے کوئی اپنا پیسہ دولت جمع نہیں کی. حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں تو میں پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں. میرا اور آپ کا فقر غیر اختیاری ہے, حضور کا فقر اختیاری تھا. تو آپ چاہتے تو سونا اور خزانے جمع کر لیتے. دنیا سے گئے, نہ درہم چھوڑا نہ دینار چھوڑا, اور علم چھوڑ کر گئے, اور کوئی مکان نہیں بنایا, مکے میں نہیں بنایا, مدینے میں چھوٹا سا مکان, اور وہ بھی مکان حسن بصری فرماتے اتنی اس کی چھت نیچے تھی کہ وہ چھت سر کو لگتی تھی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حضور کا مکان اتنا چھوٹا تھا اور چھت اتنی نیچے تھی کہ سر پر لگتی تھی. وہ چھت کچھ نہیں بنایا. جو کیا اللہ, ساری زندگی کیا کیا, ساری زندگی اللہ کا دین پہنچایا. میرے عزیز فضلاء اور طلباء, اس پوری تقریب کے تم دلہا ہو. جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں, جس کا مخاطب پہلے میں ہوں. اللہ مجھے توفیق دے عمل دے. تم نے بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. دنیا تمہارے قدموں میں ہے. دنیا کے پیچھے بھاگو گے, دنیا آگے بھاگے گی, اور دنیا سے بھاگو گے, دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اخلاص بھی اعلیٰ درجے کا عطا کیا کہ پوری زندگی اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ میں لگا دیا. کچھ بنائے گی اللہ کی رضا کے لیے کرو. اور جب اخلاص اور حسن نیت ہوتا ہے اور اتباع سنت ہوتا ہے تو پھر یہ سبق یاد کر کے جاؤ. دنیا دین بن جاتی ہے اور عادت عبادت بن جاتی ہے, طبیعت کے تقاضے شریعت بن جاتے ہیں. کون ہوگا جو لینا چاہے کہ میری دنیا کے کام بھی دین بن جائیں, میری عادت بھی عبادت بن جائے, میری طبیعت کے تقاضے بھی شریعت بن جائے. ہر ایک یہ چاہتا ہے. اس کا نسخہ یہی ہے کہ جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے. آج ہمارے پاس نام و نور, نشو و نما آ گیا, دکھلاوا آ گیا. اللہ کی رضا کے لیے کرو. ہمارے استاد حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین حرکت کر رہی تھی. تو اللہ نے زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑ گاڑ دیا. جب پہاڑوں کو پیدا کیا زمین کی حرکت بند ہو گئی. اگر زمین ہلتی رہتی ہے تو نہ کوئی یہاں کام ہو سکتا, نہ کوئی بلڈنگ بن سکتی. آپ بتاؤ, خدا نخواستہ زمین ہل رہی ہو, یہاں مسجد بن سکتی ہے, مکان بن سکتا ہے؟ زلزلہ آئے بڑی عمارتیں گر جاتی ہیں. کوئی چل سکتا ہے, کاروبار کر سکتا ہے, سو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا, زمین کی حرکت بند ہو گئی. فرشتوں نے جب اس منظر کو دیکھا کہ ابھی تو زمین حرکت کر رہی تھی, اللہ نے پہاڑ گاڑے, اس کی حرکت بند ہو گئی. تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا, اللہ یہ پہاڑوں سے زیادہ طاقتور بھی کوئی مخلوق آپ نے پیدا کی ہے؟ یہ پہاڑ اتنی طاقتور ہے کہ زمین کی حرکت کو بند کر دیا. تو اللہ نے فرمایا, ہاں پہاڑوں سے زیادہ طاقتور میں نے لوہے کو بنایا. لوہا پہاڑ بھی توڑ دیتا ہے. کتنے موٹر وے سڑکیں پہاڑوں کو توڑ کر بنتی ہیں, اور وہ لوہے کی مشینیں ہوتی ہیں جس سے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں. تو کہا اچھا اللہ, کوئی لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا آگ لوہے کو بھی نرم کر دیتی ہے. یہ بھٹی میں لوہے کو ڈالتے ہیں, اس کو نرم کر دیتے ہیں, موڑ دیتے ہیں. تو کہا یہ آگ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور. تو اللہ آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق آپ نے پیدا کی؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ طاقتور میں نے پیدا کی ہے. آگ سے بھی زیادہ پانی, جو آگ کو بجھا دیتا ہے. کتنی آگ کیوں نہ ہو, پانی بجھا دیتا ہے. معلوم ہوا پانی میں زیادہ طاقت ہے. تو کہا اللہ پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی ہے؟ کہا ہاں پانی سے زیادہ طاقتور ہوا ہے, جو اس پانی کو بھی اڑا کر لے جاتی ہے. یہ جو بارش آتی ہے یہ بادل ہی تو ہوتے ہیں, پہلے ٹھنڈی ہوائیں پھر وہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ ہوائیں تو پانی اٹھا کر لاتی ہیں اور زمین پر برساتی ہیں. تو کہا ہوا اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے. تو کہا اللہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے,
بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اس کی طاقت ہوا سے بھی جائے۔ سبحان اللہ کا۔ یہ طاقت کیا ہے؟ اخلاص کی طاقت۔ یہاں مراد یہی نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ دینا، نہیں، مقصد اخلاص ہے۔ بعض اوقات چھپ کر دینے والے میں اخلاص نہیں ہوتا، دکھا کر دینے والے میں ہوتا ہے۔ نیت ہوتی ہے کہ میری طرف دیکھ کر دوسرے بھی دیں۔ اگر اللہ کے دین کا کام زیادہ ہو جائے، آخر حضور نے مجمع میں چندہ مانگا کہ نہیں مانگا، اور صحابہ نے مجمع میں دیا کہ نہیں دیا، تو معلوم ہوا کہ اصل چیز خلوت جلوت نہیں ہے، اصل چیز اخلاص ہے، اصل چیز اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے اس میں سب سے زیادہ طاقت ہے۔ اب آخری بات سنا، یہ جو دین کے مدرسے ہیں، پوری دنیا کی طاغوتی استعماری طاقتیں مدرسے کو ختم کرنے پر اکٹھی کرتی ہیں۔ مدرسہ کیوں؟ دینی تعلیم ختم ہو جائے۔ لیکن بتاؤ، مدرسہ ختم ہوا؟ نہیں۔ مدرسہ موجود ہے، مدرسہ ترقی کر رہا ہے، ذرا اونچی آواز سے کہو۔ ہر سال اس کی تعداد بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی؟ سال گزشتہ آپ کو یاد ہوگا، ہمارے وفاق المدارس سے جو قرآن کے حافظ بن کر گئے تھے 1000 کم 90,000 تھے پچھلے سال، اور اس سال وہ لڑکے لڑکیاں طلبہ طالبات جنہوں نے صرف اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے وہ مدرسے جو وفاق المدارس میں ہیں اور ان میں قرآن حفظ کیا، مکمل کر لیا، داخلہ وفاق کو آیا، آنے والے چند دنوں کے بعد ان کا امتحان زبانی پورے قرآن کا ہوگا، اس کی تعداد پچھلے سال 1000 کم 90,000 تھی۔ اس سال ہمارے مدرسوں نے جو آپ کو قرآن کے حافظ دیے اور بچے بھی اور بچیاں، ان کی تعداد 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ۔ جس کو خوشی ہوئی ہے سبحان اللہ کہے گا۔ یہ تو آہستہ آواز سے کہا، بلند آواز سے کہو، اور بلند آواز سے کہو۔ کہو مدارس دینیا، مدارس دینیا۔ یہ تمہارا چندہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا صدقہ، تمہارا عشر، تمہارا عطیہ قرآن کے حافظ بناتا ہے، ایک نہیں بناتا، لاکھوں بناتا ہے۔ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اور الحمدللہ ان 1 لاکھ قرآن کے حافظوں میں جو تاریخ ساز ہے، ریکارڈ ہے، اور اگلے سال انشاءاللہ یہ ریکارڈ ٹوٹ جائے گا، یہ ریکارڈ ٹوٹ جائے گا۔ اور پوری دنیا میں کہہ سکتا ہوں ایک نیٹ ورک میں قرآن کے حافظ سب سے زیادہ وفاق المدارس تیار کرتا ہے۔ سعودی عرب نے ہمیں اعزاز دیا، ایوارڈ دیا کہ سب سے زیادہ قرآن کے حافظ ہم تیار کرتے ہیں، الحمدللہ۔ یعنی مدارس 1 لاکھ قرآن کا حافظ، سبحان اللہ کہو۔ یہ 1 لاکھ قرآن کا حافظ تیار ہو رہا ہے۔ ان میں 13,000 14,000 بچیاں ہیں جو حافظہ ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ بچیاں جب ماں بنے گی، دودھ پلائیں گی، تو انشاءاللہ قرآن پڑھتے ہوئے پھر اس سے اللہ کے نیک اور ولی بچے بنے گے۔ اور 35,000 تقریباً یہ دورہ حدیث سے فارغ ہو کر عالم بن کر جا رہے ہیں اس سال ہمارے مدارس، تقریباً 35,000۔ اور اس میں یہ لڑکے کم ہیں، لڑکیاں ماشاءاللہ زیادہ ہیں۔ لڑکیاں 24,000 ہیں جو عالمہ بن کر جاتے ہیں۔ اور ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ کس مدرسے کو بند کرے ہوئے؟ ہر ماں کی گود مدرسہ مدرسہ۔ یہ مدارس کا خیر ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس مدرسے کی بنیاد اخلاص کا۔ دیوبند، یہ میں اپنے بر صغیر کی بات بتا رہا ہوں، ورنہ مدرسہ تو غار حرا سے چلا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جتنی پرانی تاریخ اسلام کی ہے اتنی پرانی تاریخ مدرسے کی۔ جس دن اسلام آیا اسی دن مدرسہ آیا، اور پہلا مدرسہ قرآن اور دین کا غار حرا ہے، جب اقرا بسم ربک الذی خلق نازل پڑھیے اسی دن مدرسہ بن گیا۔ تو مدرسے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس بر صغیر اس علاقے میں مدرسوں کا یہ موجودہ نظام یہ دیوبند میں ہوا۔ بلڈنگ نہیں، عمارت نہیں، انار کا ایک درخت ہے، ایک استاد اور شاگرد، محمود دونوں کا نام، استاد بھی شاگرد بھی، کتاب لے کر بیٹھ گئے، اللہ نے اس کو دارالعلوم دیوبند بنا دیا۔ دنیا کے جتنے ملکوں میں اب تک گیا ہوں، بر اعظموں میں گیا ہوں، الحمدللہ کوئی ملک ایسا نہیں دیکھا جہاں دارالعلوم دیوبند کا بال واسطہ یا بلا واسطہ فیض نہ پہنچا۔
یہ کیا ہے؟ یہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ خلیفہ حاجی عابد رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کی برکت ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام شروع کیا۔ دنیا کا کوئی کونا اور ملک اور قریہ ایسا نہیں ہے جہاں دارالعلوم دیوبند کا فیصلہ پہنچا۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہو؟ جو کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، نام سنا ہاتھ کھڑا کریں۔ جانتے ہو کون تھے؟ ابھی میں کسی دنیا کے گزرے ہوئے بادشاہ کا نام لوں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، مولانا الیاس کا نام سارے جانتے ہیں۔ اب مولانا الیاس کے بعد پوچھتا ہوں، ان کے پاس کوئی ملک تھا؟ سارے بولو جلدی جلدی۔ حکومت تھی، فوج تھی، میڈیا تھا، ذرائع ابلاغ تھے؟ کوئی دنیا کی مادی طاقت حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی؟ نہیں، سب سے بڑی طاقت تھی کیا؟ اللہ کی طاقت۔ انہوں نے بستی نظام الدین میں، آج تو وہ دہلی کا حصہ ہے، دہلی شہر بڑا ہو گیا، وہ اس زمانے میں شہر سے باہر بستی تھی، وہاں دین کی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا کہ میں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، حضور کی امت کو حضور کی طرف دین کی طرف بلانا ہے۔ ساری امت انسان حضور کی امت ہے، یہ امت دعوت ہے، اور اپنے خرچے پر نکلنا ہے، کلمے کی آواز لگانی ہے، کلمے کی صدا لگانی ہے، جنت کی طرف بلانا ہے، قرآن و حدیث کی طرف بلانا ہے۔ وارب تیری طاقت، وارب تیری قدرت، اور کیا کہنا ہے اخلاص کی طاقت کا، جو تیری رضا کے لیے کام ہو۔ کہ مولانا الیاس کے پاس کوئی حکومت بھی نہیں ہے، کوئی ملک بھی نہیں ہے، کوئی ریاست بھی نہیں ہے، کوئی ٹی وی چینل بھی نہیں ہے، کوئی اخبار بھی نہیں ہے، کوئی میڈیا کی طاقت بھی نہیں ہے، کوئی فوج بھی نہیں ہے، کوئی پولیس بھی نہیں ہے، کوئی ان کے پاس دنیا کی طاقت نہیں ہے، لیکن تیری رضا کے لیے انہوں نے کام شروع کیا۔ آج دنیا کا کوئی ملک، کوئی بستی، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں مولانا الیاس کے درد کی آواز نہ پہنچی۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ یہ کیا تھا؟ یہ اخلاص کی طاقت تھی، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا۔ اللہ نے عرب و عجم میں، اللہ نے حنبلیوں میں، شافعیوں میں، حنفیوں میں، مالکیوں میں، تمام فقہ کے ماننے والوں میں اور تمام بولی بولنے والوں میں، گوروں میں، کالوں میں، اللہ نے مولانا الیاس کے درد کو، ان کی صدا کو، ان کی آواز کو، اور ان کے ذریعے حضور کے دین کو اور اپنے قرآن کو کونے کونے میں پہنچایا، مولانا الیاس کے اخلاص کی برکت سے۔ یہ حضور کے حدیث کے طالب بن رہے ہیں، حضور کے اعلیٰ اخلاص کی برکت سے۔ ساری حدیثیں محفوظ ہیں حضور کے اخلاص کی برکت سے۔ آج مسجدیں آباد ہیں، گرجے بند، چرچ بند، آج تک مسجد نہیں بکی، چرچ بک رہے ہیں، سینیگاگ بک جاتے ہیں، گردوارے بک جاتے ہیں، مندر بک جاتے ہیں، مسجد نہیں بکتی۔ اور مسجدیں سب سے زیادہ آباد ہیں، یہ نتیجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کا، یہ اسماعیل علیہ السلام کے اخلاص کا نتیجہ ہے۔ کس اخلاص سے انہوں نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی، کس اخلاص سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا کہ آج دنیا بھر کی مسجدیں آباد، یہاں بم مارے گئے، یہاں نمازیوں کو شہید کیا گیا، پھر بھی کسی نمازی نے موت کے ڈر سے مسجد میں آنا نہیں چھوڑا۔ اس سے اچھی موت کیا ہوگی جو اللہ کے کھاتے میں آ جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ مولانا الیاس کے اخلاص ہے، روحانیت کی دنیا کو ایک نیا رنگ دیا۔ مجدد الملت والدین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، میں ہندوستان گیا، خانہ بھون گیا، خانقاہ میں گیا، میں نے کہا دیکھو وہ کمرہ کتنا بڑا ہے، کتنا چوڑا ہے، اس کا طول و عرض کتنا ہے، جہاں بیٹھ کر حضرت تھانوی نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور جن کے پوری دنیا میں جنہوں نے اخلاق خانقاہی نظام اور بہت سے اکابر میں انہوں نے اس کو آگے چلایا ہے، روحانیت کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ جب میں نے حضرت تھانوی کا کمرہ دیکھا، اس کی کتنی جگہ لمبائی چوڑائی تھی جتنی قبر کی بڑی، قبر جتنی کمرہ تھا، جہاں بیٹھ کر حضرت تھانوی نے ان کے اخلاص کی برکت سے اللہ نے تصوف کو، خانقاہی نظام کو کیا کر دیا۔ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے رائے پور گیا، وہ ایک بستی سی ہے، وہاں گیا، جہاں دمدوہ گیا، نانوتا گیا، چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں، مگر جب اللہ کی رضا کے لیے اٹھے اللہ نے جنگل کو منگل بنا دیا۔ یہ دارالعلوم کبیر والا کون جانتا تھا؟ اس کبیر والے یہ تحصیل ہے،
تہذیب بھی تھوڑا عرصہ پہلے بنی، حضرت مولانا عبدالخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور کن لوگوں نے کیا اخلاص کے ساتھ یہاں اس دارالعلوم کی بنیاد رکھی. آج دارالعلوم کا فیض نہ صرف پاکستان، دنیا کے ملکوں میں پہنچا رہا ہے. یہ اتنی بڑی مسجد کا ارادہ کیا، بن گئی. دارالحدیث کا ارادہ کیا، بن گئی. کتنی بڑی درسگاہیں بن گئی. اور ایک آدمی نے یہ محراب 45 لاکھ میں بنوا دیا. اللہ اس کی زندگی میں برکتیں پیدا فرمائے، قبول فرمائے. ابھی مجھے مولانا کہہ رہے تھے دارالقرآن بنانا ہے. کتنا خرچہ ہے؟ 12.5 کروڑ. یا کروڑ سے نیچے بھی ٹھہرتے ہیں. ان کا بھی اللہ کے ساتھ تعلق ہے. یہ بھی بن جائے گا. بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ اللہ تمہیں ذریعہ بنائے گا. جیسے اللہ نے حافظوں کو، کھڑے ہو جاؤ حافظوں، کھڑے ہو جاؤ، ادھر چہرہ کرو. یہ 210 ہے قرآن کے حافظ و دارالعلوم آپ کو دے رہا ہے. سبحان اللہ کہو، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. ان حافظوں کو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنایا. حفاظت تو اللہ نے کرنی تھی، ذریعہ ان کو بنایا. بیٹھ جاؤ. اب یہ ہمارے عالم بن کر جو بچے جا رہے ہیں، یہ کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ. پہلے جزاک اللہ. یہ اب بلی ادھر منہ کر لو، ادبی پر عمل ہو جائے. ادھر منہ کر لو. یہ 100 ہیں جو عالم بنے ہیں. سبحان اللہ کہو. یہ دین اپنے سینوں میں لے کر جا رہے ہیں. یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا آنے والا کل ہے، یہ ہماری امید ہے. انہوں نے آگے اپنے اکابر کو، ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان سے کام لے لے. یہ دین کی حفاظت اللہ نے ان کے ذریعے دی. بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ. اب جو مفتی بنے وہ کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ادھر چہرہ کر لو. یہ الحمدللہ افتاء کا کورس کر کے یہاں سے جا رہے ہیں. ابھی یہ افتاء کی مشق کسی بڑے مفتی کی نگرانی میں کریں گے، لیکن الحمدللہ اس کا بنیادی نصاب انہوں نے پڑھ لیا. یہ 14 ہے جو الحمدللہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر دین کو بیان کریں. اللہ نے قرآن کے الفاظ اور قرآن کے علوم و معانی کی حفاظت کا ذریعہ ان کو بنا. بیٹھ جاؤ. مسجد اللہ کا گھر، مدرسے حضور کا گھر. حضرت درخواسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسجدیں یہ جنتی باغ ہیں، یہ بہشتی باغ ہیں، اور مدرسے محمدی باغ ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ نے آباد کرنے مگر ذریعہ تمہیں بنا دے. جیسے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ الفاظ کا ان کو بنایا، معانی علوم کی حفاظت کا ذریعہ ان کو بنایا، اور قرآن کریم کی فقاہت کا ذریعہ اللہ نے ان کو بنایا. اللہ نے ان مدرسوں اور مسجدوں کے بنانے کا ذریعہ تمہیں بنایا. یہ اللہ تمہیں بنایا. ماشاءاللہ. ان میں 3 نابینے بھی ہیں کہ جو دورے سے فارغ ہو کر بصارت نہیں ہے، بصیرت ہے. تو یہ اللہ تمہیں ذریعہ بنایا. تو میرے دوستو، اخلاص میں بڑی طاقت ہے. اب دارالقرآن بنانا ہے. دارالعلوم کبیر والا کا دارالقرآن بنانا ہے، جس میں دن رات قرآن پڑھا جائے گا. 50 درسگاہیں. اور انشاءاللہ مولانا عتیق الرحمان صاحب آپ سے اس کے لیے انشاءاللہ تعاون وصول کریں گے. جس طرح پہلے دل کھول کر دیا، اب بھی دینا. میں اتنا کہتا ہوں، مدرسہ بھی انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا. مدرسے والے بھی قیامت تک باقی رہیں گے.